رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک میں میں نے سورۃ الشمس کی پارہ نمبر 30 ہے اور اس کی چند آیات پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حق سمجھنے، حق کوئی کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان ہے اور ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے. اس ماہ رمضان کی جو حضور نے فضیلت بیان فرمائی، بے شمار جو گناہگار بندے ہیں وہ مومن. یہ یاد رکھیں، بخشش مومن کی ہوتی ہے، کافر کی نہیں ہوتی. وہ مومن گناہ کر بیٹھے ہیں. ماہ رمضان ہمارے دروازے پہ آ کے اللہ کا فیض تقسیم کرتا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. جو آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے وہ تزکیہ نفس ہے. اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے. اور یہ بھی سوال آئے گا ذہن کے اندر
کہ نفس کہتے کسے ہیں؟ وہ کون نفس ہے جسے نفس کہا جاتا ہے؟ اگر اس کا نفس اچھا ہو گیا تو وہ انسان سارا ٹھیک ہو گیا، اس کا نفس بگڑ گیا تو وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نفس خراب نہیں، نفس کی قسمیں ہیں۔ ایک نفس ہے امارہ، جو امارہ نفس ہے یہ اللہ کے احکام سے دور بھاگتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ نفس جو امارہ ہے یہ اللہ کے احکامات سے دور بھاگتا ہے، یہ احکام الہی پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس نفس امارہ کو بدل کر، اس کی تربیت کر کے اس کو موڑنا ہے، اس نفس کو موڑنا ہے کس کی طرف؟ رب الرحمن کی طرف۔ اس کو بدلنا ہے، کس کے اندر بدلنا ہے؟ نفس مطمئنہ کے اندر بدلنا ہے۔ جو نفس مطمئنہ ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نفس ہے کیا چیز؟ عام انسان کہتا ہے کہ نفس کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک روح ایک جسم، نہ آپ روح کو نفس کہہ سکتے ہیں نہ اکیلے جسم کو نفس کہہ سکتے ہیں۔ جس وقت یہ دونوں ملتے ہیں، آپس میں ان کا ملاپ ہوتا ہے، اس وقت یہ روح نکلتی ہے، کیا اس جسم کو انسان نفس کہتا ہے؟ وہ میت بن جاتی ہے، وہ مردہ بن جاتا ہے، اور انسان کہتے ہیں جلدی کریں اس کو ہمارے گھروں سے اٹھائیں، جا کے اس کو اپنے مکان میں سپرد کریں۔ تو جب تک یہ نفس بھی ہے، یہ روح اور جسم دونوں اکٹھے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے کے بعد پھر یہ نفس بنتا ہے۔ اسے اپنے آپ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسے اپنی سوچ پیدا ہوتی ہے، اس کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے، اس کو چلنا نصیب ہوتا ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو اب اس سے نفس امارہ سے بدل کے نفس مطمئنہ کی طرف لے آنا ہے۔ تو اللہ پاک نے نفس کو یہ نہیں کہا کہ یہ نفس خراب ہے، اس نفس کو اگر تم نے سنوارا ہے، اس نفس کا خیال کیا ہے، اس نفس کی اللہ پاک نے عظمت بھی بیان کی ہے، اس نفس کی اللہ پاک نے عظمت بھی بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کے اندر اس نفس کا ذکر فرمایا، اس کی اہمیت کا ذکر فرمایا، اس کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے ایک امانت پیش کی، انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے امانت آسمانوں پہ انہیں پیش کی کہ میری امانت کو تمہارے پیش کرتا ہوں، تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس امانت کا خیال کرنا ہے، اس کی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے۔ کتنے بڑے آسمان ہیں، ان کی چھت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے، آسمان کہنے لگے اللہ ہم تیری امانت کی سقط نہیں رکھتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ تیری امانت کی حفاظت کر سکیں۔ انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض، کتنی زمین ہے، زمین کے اوپر کتنی بھاری بھاری یہ بلڈنگ ہیں، پہاڑ ہیں، مارکیٹیں ہیں، کھیت ہیں، سبزیاں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، سب کچھ زمین برداشت کر رہی ہے، لیکن اللہ کی امانت کو وہ برداشت نہیں کر سکی۔ اللہ کی امانت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے یہ زمین بھی تیار نہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا۔ اے پہاڑ، تم بڑی طاقت رکھتے ہو، تم بڑے مضبوط نظر آتے ہو، اور تمہارے جو پتھر ہیں
اور یہ پتھر بڑے مضبوط نظر آتے ہیں اور ان سے روڈ سڑکیں تیار ہوتی ہیں اور یہ مکانات تیار ہوتے ہیں، تم نے انکار نہیں کیا، میں امانت تمہارے پاس پیش کرتا ہوں، میری اس امانت کا خیال کرنا ہے۔ تو پہاڑ بھی انکار کر گئے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اٹھانے کے لیے تیار نہیں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور کانپ اٹھتی ہیں، ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور جب انسان کے سامنے اللہ نے، یہ نفس کیا ہے؟ یہ انسان ہے، یہ ایک جان ہے، فرمایا اس انسان نے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس انسان نے کہا اللہ اگر تو امانت میرے سپرد کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں جب اس انسان سے پوچھا گیا اتنے بڑے جو آسمان ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے اور تو نے یہ ذمہ داری کیسے قبول کر لی ہے؟ چھوٹا سا ایک انسان ہے، ایک جان ہے، اور تو نے اللہ کی امانت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انسان کہنے لگا میں نے اپنی طاقت کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے رب کی طاقت کو دیکھا۔ اگر میرا رب مجھے وہ امانت دیتا ہے تو مجھے صلاحیت بھی عطا فرمائے گا، اللہ مجھے طاقت بھی عطا فرمائے گا، فرمایا اللہ مجھے حفاظت کی صلاحیت بھی عطا فرمائے گا، فرمایا اسی لیے میں نے ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انسان اگر بگڑا ہوا نہ ہو، یہ نفس بگڑا ہوا نہ ہو، ستھرا نفس ہو، ستھری جان ہو، تو اللہ بھی ان کو اپنی امانت سپرد کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے اس مقام کے اوپر فرمایا، یہ انسان کی عظمت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اے نفس تیری عظمت بڑی ہے، اے انسان تیری شان بڑی ہے، تیری بلندی بڑی ہے، اور کوئی چیز وہاں تک پرواز نہیں کر سکتی جہاں تک انسان پہنچتا ہے۔ آج انسان کی اس طاقت کو دیکھیں، لوہا کبھی اڑتا ہے؟ لوہا کبھی نہیں اڑتا۔ اس انسان نے لوہے کو فضا کے اندر اڑانا شروع کر دیا ہے، اور اس کوئی جانور اور کوئی دوسری چیز اس بات کی گواہی نہیں دے سکتی کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ کئی مہینوں کے جو بعد میں واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، بارش آندھیاں آتی ہیں اور سورج گرہن ہوتا ہے، یہ انسان بتا دیتا ہے اتنے عرصے کے بعد، اتنے دنوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد یہ واقعہ ہو جائے گا۔ تو یہ صلاحیت کس کو اللہ نے دی ہے؟ اسی انسان کو دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر آنے کا جو اللہ پاک نے یہ جو نفس اس کے اندر خواہشات کو رکھ دیا، اس کے ساتھ اس کے اندر اولاد کی محبت کو رکھ دیا، اس کے اندر خاندان کی محبت کو رکھ دیا، اس کے اندر مال کی محبت کو رکھ دیا۔ فرمایا یہ ایک آزمائش ہے، فرمایا جو آزمائش پہ پورا اتر گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا جس نے اپنے نفس کا خیال کیا، اپنی جان کا خیال کیا۔ یہاں سورۃ الشمس کے اندر اللہ پاک نے نفس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ کو ضرورت نہیں قسم اٹھانے کی، اللہ کو کسی بات پہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ قسموں سے پاک ہے۔ اگر کوئی انسان ایک بات کو بیان کرتا ہے، پہلے وہ قسم اٹھاتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یار یہ بڑی اہم بات کرنے والا ہے، قسم ہے مجھے اپنے رب کی، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، دیکھنے لگے اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، 11 قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد پھر اس انسان کا ذکر فرمایا، اللہ کا کلام لا ریب ہے، لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ پاک نے پہلے اعلان فرما دیا، لوگوں جو یہ کتاب ہے اس کے اندر شک کی گنجائش بھی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ تو اسی قرآن کے اندر اللہ پاک پہلے قسم اٹھاتا ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے اس چاند کی، مجھے قسم ہے سورج کی،
اور وضحاہا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے اس چاند کی، والنہار اذا جلاہا، مجھے قسم ہے دن کی، یہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، واللیل اذا یغشاہا، یہ قسمیں اٹھا رہا ہے، والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ نفس اور فلاح پا گیا وہ نفس، فلاح پا گئی وہ جان، اور جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور جس نے اپنے نفس کا خیال نہ کیا۔ ایک بزرگ ہیں علامہ عبد القاسم گرگانی، آپ فرماتے ہیں لوگوں، ایک کمرہ ہو، اس کمرے کے اندر روشنی نہ ہو، فرمایا کمرہ ہو، کالی رات ہو، اندھیری رات ہو، اس کمرے کے اندر پتھر ہو، پتھر کے اوپر جو چمٹی یہ کیڑی چلتی ہے، فرمایا اس کا دیکھنا سمجھنا آسان ہے، اس نفس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا غور کریں کہ ایک اندھیری رات ہے، کمرے کے اندر روشنی کا انتظام نہیں، وہاں پتھر بھی کالا ہے، سفید پتھر کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا، فرمایا اس کالے پتھر کے اوپر جو چمٹی چل رہی ہے اس کا سمجھنا آسان ہے، فرمایا نفس کا سمجھنا مشکل ہے، نفس کا سمجھنا یہ مشکل ہے۔ یہ کبھی کہتا ہے یار تو نے فلاں کو دیکھا ہے، اس کی کوٹھی کتنی اچھی ہے، اور تم بھی اسی طرح کی کوٹھی بنا۔ اب وہ انسان کے دل کے اندر نفس یہ کہہ رہا ہے، پھر نہ وہ انسان حرام کو دیکھتا ہے نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ وہ حق کو دیکھتا ہے نہ وہ سچ کو دیکھتا ہے، اور اسی کی کوشش کے اندر لگ پڑتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ جو چور ہے تمہارے اندر بیٹھا ہے، فرمایا اگر تمہارا نفس نہ سنورا اور تم نے اپنے نفس کا خیال نہ کیا اور جو کچھ آیا اور اسے کرتے چلے گئے، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، جب یہ پردہ کھلے گا قیامت کے دن، فرمایا علماء مفسرین لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ فوت ہوتا اس کی ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کی اندرونی آنکھیں کھل پڑتی ہیں، نظر تیز ہو جاتی ہے، جو پردہ تھا وہ موت کی صورت کے اندر ختم ہو گیا، اب اس نے آگے دیکھنا شروع کیا ہے۔ فرمایا اس وقت انسان یہاں دنیا کے اندر بیٹھتے ہیں، رشتہ دار بیٹھتے ہیں، عزیز بیٹھتے ہیں، اور اس کی اولاد بیٹھتی ہے، ہمارے والد نے کیا چھوڑا ہے اور ترکہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں، وراثت کیا چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس دنیا کے اندر کتنی دولت کمائی ہے، فرمایا وہ اس کا حساب کرتے ہیں۔ فرمایا آگے جو پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں یہاں کیا لے کر آیا ہے، عالمت نفس ما قدمت واخرت، فرمایا اس وقت پتہ چلے گا کہ میں پیچھے کیا چھوڑ کے آیا اور آگے کیا لے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس نفس کو سنوارنا چاہیے، اس کے اندر اس کا علاج کیا ہے؟ اب اللہ پاک سبھی کو محفوظ رکھے بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے۔ اگر بیماری آ جائے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کسی اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں نکلتے ہیں، یار وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، اس کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، فیس کی کوئی ضرورت نہیں، اور جتنی وہ فیس لے گا ہم دے دیں گے، اللہ نے ہمارے پاس دولت دی ہے۔ اچھا معالج تلاش کرتے ہیں، ہسپتال کے اندر جاتے ہیں، میرے بھائی کس کے لیے؟ اس جان کو سنوارنے کے لیے، اس عارضی دنیا کے اندر جو اللہ نے زندگی دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی اچھائی کے ساتھ اور اللہ کی عطا کردہ صحت کے ساتھ گزر جائے، تو میرے بھائیوں یہ چند سانسوں کی دنیا ہے، چند سالوں کی، اور وہ جو ہماری زندگی آ رہی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج اللہ کی یہ کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں کے اندر فطور اس بات کا ہے، نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں، کوئی آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جس سے آپ پوچھ لیں نہیں جی میں تو ٹھیک چل رہا ہوں اور میں غلط کام نہیں کر رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، پہلی سوچ اس کے اندر کیا آتی ہے؟ فرمایا انسان کہتا ہے میں ٹھیک چل رہا ہوں،
فرمایا پہلی سوچ، پہلا سبق شیطان یہ دیتا ہے انسان کو، اور تو نے ماننا ہی نہیں، اور تو کہے میں ٹھیک چل رہا ہوں، اور کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی آدمی اسے سمجھائے نہیں بھائی یہ تو کاروبار ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور کوئی آدمی اسے سمجھائے یار تیری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نہیں بھائی میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی بیماری وہ ٹھیک ہونا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اگر انسان ٹھیک ہوتا تو فرمایا پھر یہ 4 کتابیں نہ آتی اس دنیا کے اندر۔ اگر انسان ٹھیک ہوتا 1,24,000 کما بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس انسان کو سمجھانے کے لیے تشریف نہ لاتے، فرمایا اسی لیے سمجھانے کے لیے آئے۔ تو فرمایا اس بات کو چھوڑیں، قرآن سے سبق لیں، قرآن سے اپنی دوائی کا انتخاب کریں، اور قرآن میری تربیت کیا کرتا ہے۔ ہم سکول کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، اداروں کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں، کیا کتابیں نہیں خریدتے اور کہتے ہیں یار یہ ادارے کے اندر آیا استاد پڑھا دیں گے؟ نہیں، اگر وہاں کتاب کی ضرورت ہے، اس ادارے کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہے، تو میرے بھائیوں اس عارضی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے میرا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے تو جو وہ بڑا دربار ہے جس کے اندر ہر ایک کو حاضر ہونا ہے، تو اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی اس علاج اس کا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری وقت تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کون سی چیز؟ ایک اللہ کی یہ کتاب ہے، اس سے سبق لیں قرآن کہتا کیا ہے، کس عمل سے قرآن منع کرتا ہے اور کس عمل سے قرآن خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے جائیں، قرآن آپ کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو رزق حلال ہے، یہ جو نفس ہے، فرمایا جب حلال رزق کھائیں گے تو فرمایا پھر یہ راغب ہوگا اللہ کے احکام کی طرف، اور وہ نفس مطمئنہ وہ احکام الہی کی طرف آئے گا۔ جب حرام رزق کھایا جائے گا فرمایا دل سخت ہو جائے گا، پھر وہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ فرمایا ایک عذاب آتا ہے فلڈ کی صورت کے اندر، ایک عذاب آیا پتھروں کی بارش کی صورت کے اندر، ایک عذاب آیا زلزلے کی صورت کے اندر۔ فرمایا وہ عذاب کم ہے اگر جس کا دل سخت ہو گیا ہے، فرمایا یہ عذاب اس سے کہیں بڑا ہے۔ جو انسان نیکی کو نیکی نہیں سمجھ رہا تو فرمایا یہ بہت بڑا اس کے اوپر عذاب ہے۔ فرمایا ہاں اگر دیکھنا چاہتی ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں، آپ احکام الہی کو بجا لا رہے ہیں، نماز روزہ ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا دل خوش ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں خوش ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ نے نماز پنجگانہ ادا پڑھی ہے، آپ سکون کے اندر آ گئے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ گئے، آپ کو سکون میسر ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرے میرا نفس مطمئنہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف ہے، آپ نے فکر آخرت پر دوپہر کا وقت ہے، آپ نے اپنے صحابہ کے اندر یہ تعلیم دینے کے لیے بیان فرمایا، میرے صحابہ کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اس نفس کو خوبصورت بنائیں، رب کی بارگاہ میں لے آئیں۔ تو ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور رب کی سرزمین ہے اور گرمی کا موسم ہے، وہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جا کے انہوں نے قمیض اتاری، ننگے بدن ہیں اور گرم ریت کے اوپر لیٹ گئے، گرم ریت کے اوپر لیٹ گئے۔ فرمایا تڑپنے لگے۔ جس وقت ہم 2018 میں گئے، اللہ کے گھر میں حاضری کا موقع نصیب ہوا، تو بھائی عرفان اور میں ہم اکٹھے تھے، تو جوتے میرے پاس رہ گئے اور ان کے پاس جوتے نہیں تھے۔ جی ان سے پوچھیں۔ جس وقت اس ہوٹل کی طرف آنے لگے تو بعد میں ملے، کہنے لگے قاری صاحب آج جتنے پیر مجھے گرمی نے جتنا ستایا ہے، میرے پاؤں کے اوپر چھالے پڑ گئے، میں چل نہیں سکتا تھا۔ تو دوستو چلنا تھا، وہ صحابی رسول اس گرم ریت کے اوپر لیٹ گئے ہیں اور تڑپنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس اللہ کے جوان کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ جس وقت اس سے اٹھایا گیا حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نوجوان کیا سبب ہے اور تو نے اپنی قمیض کو اتار کے گرم ریت کے اوپر لیٹ گئے ہو؟
تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس کو سمجھا رہا تھا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تو سمجھا رہا تھا اور میرا رب کہہ رہا تھا فرشتوں اگر میرے بندے کو دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لو۔ فرمایا میں سمجھا رہا تھا اپنی جان کو، نفس کو، اے نفس اگر تو نے احکام الہی کی طرف نہ آیا تو یہ تو دنیا کی گرم زمین ہے، اگر یہاں تو باز نہ آیا تو پھر جلتی ہوئی آگ کے اندر تجھے ڈالا جائے گا، تو اسی لیے میں یہاں تڑپ رہا تھا، پر میں نفس کو سمجھا رہا تھا باز آ جا، احکام الہی کی طرف آ جا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ نے اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال کے رب کو راضی کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، صبح آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید آج آپ نے اپنی صبح کس حال میں کی ہے؟ ہمارا میرے بھائیوں دھیان نہیں جاتا، کبھی خیال نہیں جاتا کس حال میں گزاری ہے۔ تو صحابی رسول حضور کے غلام نے جواب دیا یا رسول اللہ میں پکا مومن ہوں، میں پکا مومن ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اگر جانتے ہیں اللہ کی عطا سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کے عمل کو جانتے ہیں، تو بتانے کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ بات میری امت تک پہنچ جائے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے کامل مومن کی صورت کے اندر میں نے آج صبح کی ہے، فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی محبت گھٹ گئی ہے، آخرت کی محبت بڑھ گئی ہے۔ یہ الفاظ تھے حضرت زید بن حارثہ، فرمایا دنیا کی محبت گھٹ گئی اور آخرت کی محبت بڑھ گئی ہے۔ فرمایا میں دن کو روزہ رکھتا ہوں نفلی روزے اور رات کو نوافل کے اندر گزارتا ہوں، تو میں دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، آخرت کو سب کچھ سمجھتا ہوں۔ تو جس وقت اس صحابی رسول نے یہ کہا اور مدینے کی گلی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری نگاہیں، میری نظر، میں کھڑا مدینے کے اندر ہوں، مدینے کے بازار کے اندر کھڑا ہوں، فرمایا میں معاشر کا میدان بھی دیکھ رہا ہوں، میں معاشر کا میدان بھی دیکھ رہا ہوں، فرمایا جو جنت کے اندر جا رہا ہے یا رسول اللہ میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو دوزخ کے اندر جا رہا ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون ہے حضور کا صحابی ہے، حضور کا غلام ہے۔ اگر حضور کے غلام کا یہ عالم ہے تو اس اللہ کے نبی کا عالم کیا ہوگا نظر کا، دیکھنے کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ زید تم کھڑے زمین کے اندر ہو، ابھی قیامت تو قائم ہی نہیں ہوئی اور تو نے پہلے فیصلہ کر لیا۔ تو اس بات کا دوستو حضرت زید بن حارثہ اعلان کرتے ہیں اللہ نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کر دیا، میرا نفس مطمئنہ کی صورت کے اندر آ گیا اور میری دنیا کی جو محبت تھی میرے دل کے اندر وہ کم پڑ گئی، آخرت کی محبت میرے دل کے اندر بڑھ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ شہنشاہ بغداد شہن عبد القادر جیلانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کے جو شہر ہیں اور میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر دانوں کی طرح مجھے نظر آتے ہیں، تو وہ انعام کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور اپنے نفس کو مطمئنہ کی طرف لٹانا پڑتا ہے، اور پھر انسان پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اور احکام الہی کی طرف، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے رب کی رضا کس عمل کے اندر ہے۔ آج ہم جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ روزی کی ہے کہ یار میں نے روزی کمانی ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ تو جس وقت عالم ارواح سے انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، فرمایا وہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرا رب کتنی محبت کرتا ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 گنا ماں باپ سے بڑھ کے اللہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو 70 گنا تو درکنار اللہ اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک سائنسدان کہتے ہیں جو سمندر کا
20 فٹ کا جو یہ احاطہ ہے، فرمایا اس کے اندر 20 لاکھ جو جانور ہیں اس کے اندر، اس کھاتے کے اندر رہتے ہیں، ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ یہ پرندے ہیں، صبح اٹھتے ہیں شام کو اپنے گھونسلوں کے اندر آتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ ہیلا وسیلہ کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ نے گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، چھوڑ دیں۔ آپ کہیں گے قاری صاحب آپ نے کیسی بات کہہ دی؟ اگر ہم دکان پہ نہیں جائیں گے تو گاہک ہمارے پاس نہیں آئیں گے، روزی کہاں سے آئے گی؟ نہیں بھائی، جس طرح آپ یہاں کہتی ہیں میں دکان پہ جاؤں گا، ہیلا وسیلہ میں کروں گا، پھر اللہ رازق ہے، میرا رزق پہنچائے گا، تو اسی طرح ہم آخرت کے اندر بھی جائیں گے تو وہاں یہ نہ کہیں اللہ رحمان ہے، کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ رحیم ہے اور وہ ہمارا رب ہے، معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، نہیں، ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس انسان کو سمجھانے کے لیے۔ 1,24,000 کم پیش رسول اور نبی اس دنیا میں تشریف لائے اس انسان کو سمجھانے کے لیے، رب کے قریب کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے یہاں جو 11 قسمیں اٹھا کے ذکر فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہے، وہ فلاح پا گیا اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، اور جس کا نفس ستھرا ہو گیا، صاف ہو گیا۔ فرمایا وقد خاب من دساہا، اور جس کا نفس میلا ہو گیا، گناہوں سے بھر گیا، فرمایا آلودہ ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو پھر اس نفس کو پتہ چلے گا، علمت نفس ما قدمت و اخرت، میں پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہوں اور آگے میں کیا لے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے دکان کو بند کرے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کریں، صبح اٹھیں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد جا کے دکان پہ بیٹھ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، میں نے پتنی کے شب برات کی محفل کے اندر یا درس کے اندر میں نے اس بات کا ذکر فرمایا، وہ صحابی رسول ہے اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ، حضرت ثوبان، اور فرماتے ہیں میں دکان کے اندر بیٹھتا ہوں، میری نگاہیں اور میرے کان اذان کی طرف لگے رہتے ہیں، کب اذان آئے میں اللہ کی نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اور میں اس انتظار کے اندر ہوتا ہوں کہ اذان آئے، مجھے بلاوا آئے، میں اس دکان کو چھوڑوں، حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں تو جس وقت آپ کو دیکھنا ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، فوری طور آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، آپ اعلیٰ منازل پہ ہوں گے، ہم نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، تو وہاں آپ کو کیسے ملیں گے؟ اللہ کا قرآن اس کی بات کی گواہی دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ اے میرے امتی، اے اللہ کے بندے، جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، اس کو جس طرح میں نے پہلے کہا، نفس برا نہیں، یہ نفس کو سنوارنا ہے، امارہ کی طرف نہیں جانا، مطمئنہ کی طرف آنا ہے، جس کا ذکر جس وقت آخری ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آ جا اے نفس مطمئنہ، جہاں حضرت بلال جس کچہری کے اندر بیٹھے ہیں اور حضرت اویس کرنی جس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، حضور طاطا علی اجمیری جس اجتماع کے اندر بیٹھے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری جس اجتماع کے اندر بیٹھے ہیں، آ جا ان بندوں کے اندر شامل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت کے اندر پھر چلا جا، جنت تیری منتظر ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 2 چیزیں بیان کرنے لگا ہوں، جس آدمی کا دل نہیں چاہتا میں نیکی کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، احکام الہی کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، صبح و شام یہ 2 لفظ ہیں، یہ دونوں لفظ میرے رب کریم کے ہیں، یا اللہ یا ممیت۔ ممیت بھی رب کا نام ہے، اللہ بھی اللہ کا نام ہے۔ ان کی 100 تسبیح روزانہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ جو تو نے مجھے صلاحیت دی ہے،
میرا دل گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو جائے۔ تو فرمایا 2 تسبیح صبح پڑھے 2 شام کو پڑھے۔ یا اللہ یہ ممید کا معنی مارنے والا، مارتا کون ہے؟ وہ رب ہے، رب کے علاوہ کوئی آدمی کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ضرور ہو جائے گی کہ میں برائیوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤں۔ تو یا اللہ یا ممیت ہو، یا اللہ یا ممیت، ایک بات یہ، اور ایک یہ دعا ہے، اپنی دعاؤں کے اندر اس کو پڑھیں۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ دعا اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں۔ فرمایا بگڑا ہوا جو تمہارا دل ہوگا ان دعاؤں کے وسیلے سے اللہ اسے سنوار دے گا، خوبصورت کر دے گا۔ اگر کسی دوست نے اس کو بعد میں لکھنا ہو تو میں آپ کو لکھ دوں گا، اگر یاد کرنا ہو تو یاد کر لیں۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ عینین 2 آنکھیں ہیں، 2 آنکھیں۔ اللہ میری آنکھوں کی یہ جو برائی کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کو احکام الہی کی طرف دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔